نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرب قیامت جب فتنے ظاہر ہوں گے تو اس کے بارے میں احادیث کے اندر بہت ساری باتیں جو ہے وہ آئی ہے، جن میں سے دو احادیث آج کی ویڈیو میں ذکر کروں گا۔ پہلی حدیث جو ہے وہ ایک صحابیہ ہے ام مالک بہزیہ، انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فتنوں کا ذکر کیا اور کہا کہ عنقریب فتنے ظاہر ہوں گے۔ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس فتنے کے وقت میں بہترین آدمی کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ایک وہ آدمی جو اپنے جانوروں کے پالنے پوسنے میں مصروف ہو اور وہ ان جانوروں کا حق ادا کر رہا ہو، اور دوسرا وہ شخص اس فتنے کے وقت جو بہترین ہوگا جو دشمن کو للکارتا ہو اور دشمن کو ڈراتا ہو اور اپنے تلوار لیے ہوئے میدان میں اترا ہو، تو ایسا شخص جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ یعنی دو آدمیوں کا ذکر فرمایا کہ دو آدمی جو ہے فتنے کے ظہور کے وقت کامیاب ہوں گے۔ ایک وہ شخص جو کسی دور دراز دیہات کے اندر رہتا ہو اور اس نے جانور وغیرہ رکھے ہو اور جانوروں کے حقوق ادا کر رہا ہو، اور ساتھ ساتھ ان پہ جو زکوٰۃ صدقہ وغیرہ اللہ تعالیٰ کا حق آتا ہے وہ بھی ادا کر رہا ہو، تو یہ شخص بہترین ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی کہ جو اپنے میدان میں اترا ہو اپنے دشمن کو للکارنے کے لیے اور دشمن کو ڈرانے کے لیے، تو یہ دو شخص جو ہے یہ فتنے کے ظہور کے وقت کامیاب ہوں گے۔ دوسری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال میں جلدی کرو ان فتنوں کی وجہ سے، ان فتنوں کے خوف کی وجہ سے جو عنقریب ظاہر ہوں گے، کہ صبح کے وقت آدمی جو ہے مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، اور اگر شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا۔ تو اس حدیث کے تشریح جو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو کہا گیا کہ صبح کو آدمی جو ہے وہ مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، تو یہ کیسے ہوگا کہ صبح کے وقت جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے عزت، مال اور خون کو حرام سمجھتا ہوگا تو اس لیے مسلمان ہوگا، لیکن شام کے وقت جو ہے وہ اسی مسلمان بھائی کے عزت، آبرو، اس کے مال اور اس کے جان اور اس کے خون کو حلال سمجھے گا، تو اس کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے جو ہے وہ نیک اعمال میں جلدی کرو، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ وقت نہیں ملے گا، فتنے اس کثرت سے ہوں گے کہ انسان اپنے ایمان کو بھی نہیں سنبھال سکے گا۔ اور تیسری بات اس حدیث کے اندر یہ فرمائی کہ آدمی جو ہے وہ دنیاوی مفاد اور متاع کے لیے اپنے ایمان کو بیچے گا۔ یعنی فتنے اس کثرت سے ظاہر ہوں گے کہ آدمی جو ہے وہ دنیا کا طالب بن جائے گا، پھر وہ حلال اور حرام کو نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ یہ سمجھے گا کہ کسی طرح جو ہے میں دنیا کے مال اور متاع کو حاصل کروں، چاہے اس کے لیے وہ اپنے دین کو بھی قربان کر دے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے اپنی ایمان کی حفاظت کرو اور نیک اعمال کے اندر آگے بڑھو۔